2007 میں تحریک چلتی ہے وکلا کی، ججز والے کی، افتخار چودھری کی والے کی، اس میں شامل ہوتی ہے۔ 2008 میں تحریک انصاف احتجاجاً یہ کہتی ہے کہ مشرف کی نگرانی میں الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ تو بائیکاٹ کی اصل بات یہ تھی کہ تحریک انصاف اس ٹائم ایسی بڑی جماعت نہیں تھی اور نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ چھتری حاصل تھی۔ عمران خان صاحب یہ بہتر سمجھا کہ بہتر ہے ہو جو۔ اس کے بعد 2008 کے بعد تحریک چلاتے رہے، کوشش کرتے رہے اپنی۔ 2010 میں جا کر پاکستان کی پارلیمنٹ تاریخ میں ایک ایسا کام ہوتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کے عناصر کو یہ لگ گیا کہ اگر یہ جو کام ہوا ہے اور اس پر یہ جماعتیں آگے الیکشن میں آتی ہیں، سیاسی جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں، تو نظام کے اندر جو مقتدرہ کا اسٹیک ہولڈر ہے وہ کم ہو جائے۔ 2010 میں 18ویں ترمیم ہوتی ہے۔ 1973 کے آئین میں جو ترامیم خود بھٹو صاحب نے کر لی تھیں، بعد میں ضیاء الحق صاحب نے ترامیم کی تھی، مشرف نے ترامیم کی تھی، اور 1973 کے آئین کو اصل حالت میں بحال کر دیا گیا تھا۔ اس میں ایک شک تھی کہ صوبائی خود مختاری دی جائے گی، 1973 کے آئین میں لکھا ہوا تھا، جو کہ 2010 تک جتنی حکومتیں آئی ہیں صوبوں کو یہ حق نہیں مل سکا، تو وہ ان کو دے دیا گیا اور اصل آئین کو اصل میں بحال کر دیا گیا۔ لہٰذا تمام اقدامات جو ماشاء اللہ دور میں کیے گئے تھے، جو عام ڈکٹیٹروں نے کیے تھے، یا جو راستے تھے اسمبلی تحلیل کرنے کے 58(2) بھی، اس کے علاوہ سب کچھ اس کو ختم کر دیا گیا، اور آئین اصل میں بحال جب ہوا تو نظام کے اعلیٰ مردانوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اب حکم کیسے گرائی جائے گی۔ اب افتخار چودھری کی جو تحریک تھی اس ٹائم مشرف کی چھٹی ہونے والی تھی، لہٰذا اس کو سپورٹ کیا گیا، اور افتخار چودھری صاحب ہی وہ شخصیت ہیں جن کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، جنہوں نے گیلانی صاحب کو کا فارغ کر دیا تھا۔ لہٰذا اس سے پہلے 58(2) بھی سے حکومتیں گرائی جاتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ عدلیہ کو یوز کیا تھا، اور صادق و امین اور کفش کو حکومتیں گرا دی جائیں اور اس کا ٹھپا کون لگائے؟ عدلیہ لگائے۔ یہ 2010 کے بعد یہ بات محسوس ہوئی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو گئے، چونکہ 2005 میں انہوں نے چارٹر ڈیموکریسی کر لیا تھا، اور اس کے بعد ان کے مفادات مشترک ہو گئے۔ لہٰذا عوام کو یہ بیانیہ دیا گیا کہ یہ دونوں جماعتیں کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لہٰذا انہوں نے باریاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار ختم ہوگا، نون لیگ کا آئے گا، نون لیگ ختم ہوگا، پیپلز پارٹی آئے گی۔ یہ بیانیہ عمران خان صاحب کو نظام کے اعلیٰ مردانوں نے دیا، اور عمران خان صاحب نے اس بیانیے کو بیچا۔ 2011 میں 30 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسہ ہوتا ہے، وہ بڑا جلسہ کیا جاتا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ عوام تھے۔ وہ جلسہ میں نے جیل میں سپیری کالج میں تھا اس ٹائم میں نے جو ہے نا، میں جہاں میری رہائش تھی وہاں میرے ایک دوست وکیل، وہاں بیٹھ کے میں نے یہ جلسہ دیکھا، اور وہاں پر میں نے یہ میرے دوست کو بتایا کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، عمران خان کو ایک تھرڈ فورس تو لانچ کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، قانون کی حکومت نہیں ہے، بلکہ نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے، جمہوریت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تھرڈ فورس نظام کے علمبردار لانا چاہتا ہے۔ ذرا اس نے اتنی معلومات نہیں تھی، جتنی بھی تھی میں نے یہ اپنے تاثر کا اظہار کیا تھا۔ 2011 کا جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کراچی میں جلسہ ہوتا ہے، پھر لوگ شامل ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی میں، نون لیگ سے نکل شامل ہو جاتے ہیں، جہانگیر ترین ہو گیا، باقی شامل کوشی ہو گئے، مختلف لوگ پیپلز پارٹی سے نکل کر تحریک انصاف لہر چلنا شروع ہو گئی۔ اور اس پورے فلسفے کے پیچھے کون تھا؟ جنرل پاشا صاحب تھے۔ جنرل پاشا صاحب کہتے رہے کہ کیا ہماری اولادیں اب زرداری اور نواز شریف کے بیٹوں اور بیٹیوں کی غلامی کریں گے؟ ہمیں ایک نئی جماعت کی ضرورت ہے۔ اب یہ جب معاملہ بنا، اب اس کے بعد لہر چلنا شروع ہوگی تحریک انصاف کی، جلسے بعد جلسے ہو جا رہے ہیں، اور یہ پھر اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب نظام کسی کو کھڑا کرتا ہے تو نظام کے پاس پاور کیا ہے، طاقت کیا چیز ہے، کیا طاقت ہے جس سے لوگ اس کی بات مانیں؟ ظاہر ہے ایک بات آپ لوگوں کو بیان کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ
اس کو ووٹ ڈالنا ہے، یہ اچھی جماعت ہے، یہ بہتر آدمی ہے، اس کے لیے کیا پلیٹ فارم ہوگا؟ وہ ہے میڈیا۔ تمام ٹی وی چینل نے اے ٹو زی سب نے عمران خان کو اٹھانا شروع کر دیا، اور تیسری پارٹی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا، اور یہ جو ہے نا نواز شریف چور ہے، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرپٹ ہیں، یہ ملک لوٹ کے کھا گئے۔ تمام جو بیانیہ تھا عمران خان کو، اس کو لائیو دکھانا شروع کر دیا گیا۔ 18 سال عمر ہو گئی ووٹ ڈالنے کی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے نوجوان نسل جن کو ہسٹری کا علم نہیں ہے، جن کو سیاست کا علم نہیں ہے، جن کو نظریے کا علم نہیں ہے، وہ اب متاثر ہونے شروع ہو گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے اتنے عرصے سے جماعتیں حکومت کر رہی تھیں، تو انہوں نے کیا کام کیے کیا نہیں کیے، اب جو کچھ بیان کیا جا رہا تھا میڈیا کے ذریعے، اور اسی کے تھرو جو جیسے کہتے ہیں لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا گیا کہ اصل میں مسیح آپ کا عمران خان ہے۔ اور اس کے بعد 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں۔ 2013 کے الیکشن میں پہلے مرحلے کے اندر تحریک انصاف کو لانچ کیا گیا کے پی کے میں، کیونکہ کے پی کے میں نظام کے علم بڑھنے کی کوئی قوت موجود ہے، آج بھی ہے، وہ ہے جمعیت علماء اسلام۔ لہٰذا 2008 سے 13 تک جو وہاں ANP حکومت تھی، وہاں انتہائی کرپشن ہو چکی تھی، عوام تنگ آ چکے تھے، لہٰذا خلا موجود تھا، اور فوراً وہاں پر عمران خان کو لانچ کر دیا۔ اور یہ وجہ کہ 2013 کے الیکشن میں تحریک انصاف بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی، لیکن ان کو حکم ملی کے پی کے، وہی مخلوط حکم ملی۔ پھر وہاں پر کیا ہوا، MMA کو بحال نہیں ہونے دیا گیا، جماعت اسلامی الیکشن لڑا، اس سے ووٹ لیا۔ اس کے علاوہ ایک فوجیوں کو ووٹ توڑنے کے لیے ایک نئی جماعت مسجد بنا دی گئی، MDM متحدہ دینی محاذ کے نام سے، اس نے ووٹ توڑے، اور اس طریقے سے تحریک انصاف وہاں کامیاب ہو گئی۔ یہ ہے 2013 کے الیکشن کے حالات۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا حلقے کھولے نہیں۔ یہ حلقے کھولنا تو ایک بہانا تھا، کوئی تحریک چلانا تو تھی۔ ڈاکٹر قادری صاحب میدان میں آ گئے نواز شریف کے خلاف۔ 2014 میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا، اور اس لانگ مارچ میں ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی۔ اب یہ سب کچھ سامنے ہے، اور فل سپورٹ کیا گیا عمران خان کو۔ بیک ڈور طور پر پیپلز پارٹی سے جو ہے نا بات کی گئی۔ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے تو اوبیسلی حکومت اپوزیشن پیپلز پارٹی کے پاس تھی، تو اگر وہ کھڑی ہوتی ہے تو حکومت گر سکتی تھی۔ میں حیران، اس ٹائم میں لاہور تھا، مجھے ایک آدمی ملے، وہ تھے کرنل۔ میں نے اسے سوال کیا کہ دیکھیں یہ جو یہ بات ہے 2015 کی بات ہے، چونکہ دھرنا چلتا رہا، آگے 2015 تک گیا ہوا تھا، تو یہ میں نے کہا یہ عمران خان ناکام کیوں ہے؟ انہوں نے بڑی بات کی، میں حیران ہو گیا، میں خاموش ہو گیا، ظاہر بات ہے میں نے سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان عمران خان کا ساتھ دے تو حکم گر جاتی، اور مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں تقریریں کی، اس ٹائم ان کا ایک جملہ مشہور ہے کہ کوئی مائی کا لال پرائم منسٹر سے استعفیٰ نہیں لے سکتا ہے۔ اس سے کیا مطلب کہ چونکہ عمران خان تو ایک مورا کھڑا تھا باہر، اصل تو اسٹیبلشمنٹ تھی جو حکم گرانا چاہ رہی تھی، اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی نواز شریف کا ساتھ دے دیا، جس کے بعد ناکامی ہو گئی اور یہ دھرنا ناکام ہو گیا۔ پھر 2016 میں پاناما کا معاملہ آ گیا۔ جب پاناما آیا، اس میں آف شور کمپنی نکل آئی نواز شریف کے بیٹوں کی، اس پر بیانیہ بنایا گیا، اور تحریک سے چلی گئی کورٹ میں، اور ساتھ سراج الحق صاحب بھی کورٹ پہ چلے گئے، اور جی کرپشن ہے، کرپشن ہے، کرپشن ہے، کرپشن ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ ابھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری یعنی پیپلز نون لیگ نے کرپشن جی ہر دور میں کرپشن کی ہے انہوں نے، یہ میرے کو نئی بات نہیں ہے، لیکن کرپشن کو ٹول بنا کر نظام کو کنٹرول کرنا، نظام کو اپنے قابو میں رکھنا، اصل پلان یہ تھا۔ اور 2018 کے الیکشن جب ہونے سے پہلے نواز شریف جیل بھیج دیا جاتا ہے، لندن سے جب آیا وہ، اور نواز شریف کو جب نکالا گیا 6 مہینے پہلے، تو اس کے بعد اس نے جلسے شروع کر دیے، پاپولرٹی نواز شریف کی بڑھ گئی۔
اپریل 2018 میں جلسہ ہوتا ہے مینار پاکستان میں عمران خان صاحب کا الیکشن کمپین کے سلسلے میں. ایک واقعہ ہوا، ایجنسیوں کے نمائندوں سے بات ہوئی عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ الیکشن نہیں جیت رہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو جیل ڈال دیے تھے، جیل میں ڈالو نواز شریف. تو جواب یہ دیا گیا کہ حکموں سے ہٹایا ہے، اتنا پاپولر ہے، اگر جیل ڈال دیے تو اور پاپولر ہو جائے گا. تو یہ سے عمران صاحب کہا گیا کہ آپ ایک جلسہ کرو، جلسہ بیٹھ کر کے دیکھو تاکہ ہم کہہ سکیں قوم کو کہ یار عوام عمران خان کے پیچھے. ہاں جی مینار میں جلسہ کر 10 لاکھ بندے لے آؤں گا. تو عمران خان صاحب بتایا گیا کہ 10 لاکھ بندے آپ نہیں لا سکتے، آپ 2 لاکھ بندہ لے آئے. لیکن 2 لاکھ بندہ نہیں آیا تھا، لاکھ بندہ آیا، تو پورے ملک سے لوگ وہاں جمع کیا. 2 مئی کو MMA کا کنونشن ہوا اسلام آباد کنونشن سینٹر میں. وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی تقریر کی، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ تم جلسہ کرو اور تم اقدام میں لائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ٹائم ایک بڑی پتہ کی بات کی تھی کہ دیکھو پاکستان میں سیاست کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں. اب سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نظام کس کے کنٹرول میں ہے. 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں، RTI سے بٹھا دیا جاتا ہے اور عمران خان کو دھاندلی کر کے ذریعے اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے. پھر بھی اکثر اثر نہیں ہوتی. آزاد امیدوار جہانگیر ترین صاحب کے ہیلی کاپٹر پر بھر بھر کر بنی گالہ اتارے جاتے تھے اور وہاں پر پٹے چلائے جاتے تھے کہ جی تحریک انصاف لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور اس طریقے سے مشکل سے تحریک انصاف کی حکومت مخلوق حکومت بنائی گئی. کراچی سے 14 سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی گئی، جو عبد الرحیم کے پاس آ گئی 24 کے الیکشن میں. یہ سچویشن جب بنی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بیان تو دیے، لیکن جو اگریسو سٹانس یہ ہے وہ لیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے فوراً بعد. اور انہوں نے کہا کہ میں اس حکومت تسلیم نہیں کرتا، میں اس وقت تحریک چلاؤں گا، ہمیں حلف اٹھانی نہیں چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ چونکہ نظام کے علمبرداروں کے ساتھ تھے اور یہ ظاہر نظام کی جماعتیں، ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم بالکل ہی بدمعاشی کریں گے تو یہ تو تحریک انصاف اگر 5 سال پورے کرے گی تو اگلے دن مضبوط ہو جائیں گے، ہمیں تو فارغ کر دیا جائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ جانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو میں سبق سکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ جو ہے نا حکم کیسے کریں.